بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ میں انتہائی معذرت خواہ ہوں کہ مصروفیت کی وجہ سے گزشتہ 3 ماہ سے کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکا۔ انشاءاللہ اب یہ سلسلہ ویکلی بیسس پر جاری رہے گا اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ مجھے پہلے کی طرح انہی محبتوں سے نوازیں گے۔ آج ہم بیس آف میڈیٹیشن جاننے کے لیے مطالعہ کر رہے ہیں۔ جب ہم کوئی علم سیکھتے ہیں یا کسی چیز کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم ایک طریقہ اختیار کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اس چیز کو سمجھنے اور جاننے کے لیے تفکر کرتے ہیں، اور ہمارے ذہن میں یہ تجسس پیدا ہوتا ہے کہ اس چیز کی اصلیت کیا ہے، وہ کیوں ہے اور کس لیے ہے۔ یاد رکھیے، اگر چھوٹی سی چھوٹی بات میں تفکر کیا جائے تو اس چھوٹی سی بات کی بڑی اہمیت ہے، اور اگر کسی بڑی سے بڑی بات پر غور و فکر نہ کیا جائے تو وہ بڑی بات غیر اہم اور فضول بن جاتی ہے۔ تفکر سے ہمیں کسی شے کے بارے میں علم حاصل ہوتا ہے، اور پھر تفکر کے ذریعے اس علم میں جتنی گہرائی پیدا ہوتی ہے، اسی مناسبت سے کسی شے اور اس کی صفات سے ہم باخبر ہو جاتے ہیں۔ مراقبہ دراصل تفکر ہے، جس سے انسان اس علم کو حاصل کر لیتا ہے جو اس کی اپنی ایگو، انا، ذات، شخصیت یا روح کا علم ہے۔ یہ علم حاصل ہونے کے بعد کوئی انسان اپنی ایگو، انا یا روح سے وقوف حاصل کر لیتا ہے۔ بظاہر مراقبے کا عمل یوں لگتا ہے کہ کوئی شخص آنکھیں بند کر کے اور گردن جھکا کر بیٹھا ہوا ہے، لیکن صرف آنکھیں بند کر کے اور گردن جھکا کر بیٹھنا مراقبے کے مکمل مفہوم کو پورا نہیں کرتا۔ مراقبہ دراصل ایک طرز فکر ہے جس کے ذریعے مراقبہ کرنے والا خود کو ظاہری حواس سے لا تعلق اور آزاد کر کے باطنی حواس میں سفر کرنے لگتا ہے۔ اب ہم یہ تلاش کریں گے کہ مراقبے سے ملتی جلتی کیفیت، یعنی مراقبے کی مخصوص نشست کے بغیر بھی ہم میں کوئی ایسی کیفیت جو مراقبے سے ملتی جلتی ہو، وہ موجود ہے یا نہیں۔ ظاہری حواس سے آزادی کی کیفیت ہماری زندگی میں ارادتاً یا غیر ارادی طور پر دونوں طرح ظاہر ہوتی ہے۔ مثلاً ہم سوتے ہیں، سونے کی حالت میں ہمارا دماغ ظاہری حواس سے تعلق منقطع کر لیتا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ یہ قطع تعلق عارضی ہوتا ہے، لیکن اس کیفیت کو ظاہری حواس سے قطع تعلق کے علاوہ اور کوئی نام نہیں دیا جا سکتا۔ چنانچہ یہ بات واضح طور پر سامنے آتی ہے کہ مراقبہ دراصل نیند کو بیداری میں منتقل کرنے کا ذریعہ ہے۔ ہر انسان پیدائش سے موت تک 2 کیفیات میں سفر کرتا ہے، یعنی انسانی دماغ میں ہر آن اور ہر لمحہ 2 کیفیات متحرک رہتی ہیں۔ ایک کیفیت کا نام بیداری اور دوسری کیفیت کا نام نیند یا خواب ہے۔ بیداری کی حالت میں وہ زمان و مکان میں مقید ہے، لیکن خواب کی حالت میں زمان و مکان کی گرفت سے آزاد ہو جاتا ہے۔ مراقبے کے ذریعے خواب کو بیداری میں منتقل کر کے زمان و مکان کی حد بندیوں سے آزادی حاصل کرنے کی مشق کی جاتی ہے۔ مراقبے میں کم و بیش وہ تمام حالتیں انسان کے اوپر وارد ہو جاتی ہیں جس کے نتیجے میں وہ سو جاتا ہے یا خواب دیکھتا ہے۔ یہ اعتراض کہ خواب کی حیثیت محض خیالی ہے، یہ اعتراض درست نہیں ہے۔
تمام آسمانی کتابوں اور قرآن پاک میں خوابوں کا لامتناہی سلسلہ بیان ہوا ہے۔ قرآن شریف میں خوابوں کا ذکر واضح طور پر نشاندہی کرتا ہے کہ خواب کی دنیا زمان و مکان یعنی ٹائم اینڈ اسپیس سے آزاد ہوتی ہے۔ جب کوئی انسان مراقبے کے ذریعے خود کو خواب کی کیفیت میں منتقل کرتا ہے تو اس پر سے زمان و مکان یعنی ٹائم اینڈ اسپیس کی گرفت ٹوٹ جاتی ہے اور مشق کر کے وہ خواب کی کیفیات میں اسی طرح سفر کرتا ہے جس طرح کے بیداری کی کیفیات اور واردات میں سفر کیا جاتا ہے۔ موجودات کے قیام کے لیے ضروری ہے کہ اس کی کوئی بنیاد ہو۔ بنیاد کے بغیر کسی چیز کا قیام ممکن نہیں ہے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس میں ابہام ہو اور سمجھ میں نہ آتی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد کیا ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، یعنی کائنات کی بنیاد اللہ کا نور ہے۔ جیسے جیسے ہمارا سفر اللہ کے نور کی طرف جاری رہتا ہے، ہم بتدریج کائنات کے دیگر گوشوں میں سفر کرنے لگتے ہیں، اور مراقبے میں میڈیٹیشن میں اسے جرنی کا نام دیا جاتا ہے، یعنی مراقبے کے ذریعے نور میں تفکر کرنا ہی ہمیں اس جرنی سے روشناس کرواتا ہے، جسے ہم سیر بھی کہتے ہیں کہ جی ہم مراقبے میں روحانی سیر کر رہے ہیں۔ تو آج کی نشست میں ہم نے اس کی بنیاد کو سمجھا کہ اس کی بنیاد نور ہے، اور مراقبے میں ہماری توجہ، ہمارا تفکر دراصل نور پر ہوتا ہے۔ اس لیے ہم نور کو مزید ڈیپلی اسٹڈی کرنے کے لیے اگلی نشست میں اہتمام کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا۔